بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے حب الہی، یعنی لو آف گاڈ، اللہ سے محبت۔ اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں بھی اللہ سے محبت کو بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے بائبل میں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں یہ آیا ہے کہ یو شیل لو یور گاڈ ود آل یور ہارٹ، ود آل یور سول، ود آل یور مائنڈ۔ تم اپنے اللہ سے محبت کرو پورے دل سے، پوری روح سے اور پورے دماغ سے۔ یہ بائبل میں آیا ہے۔ قرآن میں یہ آیت آئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہیں، جو بلیورس ہیں، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے خدا اور محبت دونوں الگ الگ سبجیکٹ نہیں ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں، جب آپ کنٹمپلیشن کے استھتی میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈسکوری ہوتی ہے پیدا کرنے والی کی، خالق کی، جو رب العالمین ہے۔ یعنی اس نے آپ کو وجود دیا، آپ کو فیملی دی، آپ کو ماحول دیا، آپ کو یہ زمین دی جیسی زمین سارے یونیورس میں کہیں بھی اس طرح کی زمین موجود نہیں ہے۔ آپ کو لائف سپورٹ سسٹم دیا۔ ان سب چیزوں کو لے کر آپ سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ خدا تو ہمارا سب سے بڑا احسان محسن ہے، بینیفیکٹر ہے۔ تو سچ پوچھے تو انعام کو لے کر جو سوچ بنتی ہے منعم کے لیے، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے محبت۔ الگ کوئی چیز نہیں ہے محبت۔ تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے کہ خدا نے آپ کو سب کچھ خدا ہی نے تو دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پاس ہو، وہ کہیں اور سے ملی ہو آپ کو، تو خدا آپ کا سب سے بڑا کنسرن بن جاتا ہے، اور خدا سے آپ کو حب شدید ہو جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا مطلب ہے اسٹرانگ افیکشن، بہت زیادہ بہت زیادہ تعلق جب کسی سے ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں محبت۔ تو یہ محبت یا اسٹرانگ افیکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اللہ کو ڈسکور کرنے سے، سوچنے سے، کنٹمپلیشن سے۔ اس کا کوئی مسٹیریس میتھڈ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی۔ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے
محبت کرنے کے لیے آپ کو نفرت کو چھوڑنا پڑے گا. نفرت کو چھوڑنا پڑے گا. ایک ہی دل میں نفرت اور محبت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو انسان سے شکایت ہے، انسان سے نفرت ہے، انسان کے بارے میں آپ نگیٹو ہیں، تو امپاسبل ہے کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. دیکھیے انسان ایسی مخلوق ہے کہ وہ کنٹراڈکٹری اپروچ میں جی نہیں سکتا ہے. امپاسبل ہے. ایک طرف ہیٹ بھی، دوسری طرف محبت بھی، یہ امپاسبل ہے. ایسا نہیں کہ دو کمپارٹمنٹ ہیں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، تو ایک کمپارٹمنٹ میں محبت رکھ دو، ایک کو نفرت رکھ دو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو ایک پرائز دینی پڑے گی محبت الہی کی. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو پرائز کے بغیر آپ کو حاصل ہو جائے. تو اللہ سے محبت کی پرائز کیا ہے؟ انسان سے نفرت نہ کرنا، انسان سے ہیٹ نہ کرنا، انسان سے شکایت نہ کرنا، ایٹ اینی کاسٹ، یونیلیٹرلی. اور اگر آپ نفرت سے اٹھ نہیں سکتے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کو خدا کے ہاں محبت الہی کا ٹائٹل نہیں ملے گا. کتنا بڑا رسک ہے، غور کیجیے، کتنا بڑا رسک ہے. آج کل میں بوڑھا ہو گیا، دنیا میں جگہ جگہ میں سفر کیے، جس مسلمان سے ملتا ہوں میں وہ شکایت کی بات بولتا ہے. یہود سے شکایت، ہندو سے شکایت، امریکہ سے شکایت، عیسائی سے شکایت. ہر مسلمان، مجھے کوئی ایکسیپشن نہیں معلوم جو شکایتوں میں جیتا ہے. شکایت کا مطلب ہے نفرت، یعنی ہیٹ. اسی لیے میں نے ابھی تک کوئی مسلمان دیکھا نہیں جس کے دل میں اللہ سے سچ مچ اللہ سے محبت ہو. اللہ سے محبت کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے گڑیا سے محبت کرتا ہے ایک بچہ، وہ محبت ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت کا سمندر امٹ پڑے، اوشیانک لو آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. ورنہ وہ لو نہیں ہوگی، وہ تو بہت ہی کوئی اور چیز ہوگی. تو یہ محبت لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان سے نفرت کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہر آدمی جو نفرت کرتا ہے وہ کوئی وجہ بتائے گا کہ کیسے ہم نہ اس سے نفرت کریں. مثلاً ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ دعوتی کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں دعوتی کام کرتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھیے دعوتی کام وہ کرے گا جو نفرت سے پاک ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہندو سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ کہا کہ نہیں. میں کہا عیسائی سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں. ایسی کچھ پوچھا میں نے. پھر میں نے کہا کہ یہود سے نفرت کرتے ہیں آپ؟ وہ تو نفرت کرنی پڑے گی، یہود نے اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف. تو میں نے کہا کہ دیر از نو ایکسیپشن ان دس پرنسپل. یہود سے بھی آپ کو محبت کرنی پڑے گی، نہیں تو دائی کا ٹائٹل نہیں ملے گا آپ کو. دائی کا ٹائٹل نہیں ملے گا آپ کو، یاد رکھیے. کوئی ایکسیپشن اس میں نہیں ہے. دیکھیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک ٹب پانی ہے، اس میں صرف ایک ڈراپ آپ گندگی کے ڈال دیں
تو سارا پانی جو ہے وہ گندا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، وضو کے قابل نہیں رہے گا، نہانے کے قابل نہیں رہے گا، ایک ڈراپ. تو یہ معاملہ اور اضافے کے ساتھ آپ کے دل اور دماغ کے بارے میں ہے. آپ کے دل و دماغ میں اگر ایک ڈراپ ہیٹ کا پڑ جائے تو سارا آپ کی سوچ، آپ کے جذبات سب منفی ہو جائیں گے، خدا کی محبت کے قابل آپ نہیں رہیں گے. اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہے یونیلیٹرل طور پر وہ لوگوں کے ویل وشر تھے، لوگوں کے خیرخواہ تھے، بہت کچھ وہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو لے کر کے اس کے ایکسکیوز نہیں بنایا انہوں نے. اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز فار ہیٹ نیور یوز اٹ. یہ ہے فارمولہ دعوت کا. اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز فار ہیٹ نیور یوز اٹ. نہیں تو آپ نہ دائی ہیں، نہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ نہیں، نتھنگ ہے. میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ لیجیے. ان کی صاحبزادی تھی عائشہ جو رسول اللہ کی عالیہ تھی. تو مدینے کے کچھ غلط لوگوں نے حضرت عائشہ کے خلاف بہت ہی برا، بہت ہی گندا الزام لگایا. جو سب سے برا الزام ایک عورت کے لیے ہو سکتا ہے وہ لگا دیا. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی، وہ بہت معصوم تھی، وہ برائی کو جانتی بھی نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر جو تھے ان کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دکھ ہوا. تو ان کو ایک غریب آدمی تھے وہاں کے مدینے میں، ان کا نام تھا مستح، مسلمان تھے وہ. تو انہوں نے بھی اس میں ساتھ دے دیا ان لوگوں کا، ان شریر لوگوں کا جو حضرت عائشہ کو بدنام کر رہے تھے. تو جب معلوم ہوا حضرت ابوبکر کو تو ان کی مدد کیا کرتے. حضرت ابوبکر جو تھے وہ تاجر تھے، تو مستح کی وہ ہر مہینے کچھ ان کو رقم دیتے تھے مدد کے طور پر. تو جب معلوم ہوا حضرت ابوبکر کو تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اب مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. قسم کھا کر کہا کہ اب مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. اس کے بعد سورہ النور آپ پڑھیے، اس میں ایک آیت اتری اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں کمزور لوگوں کی تو قسم نہ کھائیں کہ وہ اس کو مدد نہ کریں گے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں. تو اس میں آیا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یعنی اللہ تم کو اپنے بلیسڈ لوگوں میں شامل کرے، اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کو خدا کی بلیسنگ ملے گی. سنتے جیسے آیت اتری ہے، سنتے حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدایا ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بلیسنگ چاہتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں. اسی وقت نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور میں اس کو برابر جو دیتا تھا مدد کرتا رہوں گا. مدد کیوں؟ دیکھیے یہاں پر خدا کی محبت ایٹ اسٹیک تھی. یاد رکھیے مسئلہ مستح کا نہیں تھا، مسئلہ مستح کا نہیں تھا، خود اپنا مسئلہ تھا. خدا کی بلیسنگ ایٹ اسٹیک ہو گئی کہ اگر وہ مستح سے نفرت کریں تو خدا کی بلیسنگ انہیں نہیں ملنے والی ہے. تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کی بلیسنگ سے ان سے چھن جائے. تو یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ نفرتیں کرتے ہیں تو سادہ مسئلہ نہیں، یاد رکھیے.
نفرتیں کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بلیسنگ سے محروم کر رہے ہیں. تو کون افورڈ کر سکتا ہے اتنی بڑی محرومی کو؟ تو دیکھیے، اگر آپ اللہ کی بلیسنگ چاہتے ہیں تو آپ کو یونیلیٹرل طور پر لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ. آپ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو مسئلہ یہ نہیں کہ دوسرا آدمی کیا ظلم کر رہا ہے، مسئلہ ہے کہ آپ کا اپنا جو ڈیوائن بلیسنگ ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. تو یہ مسئلہ تو بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا ہے. کسی نے جو کیا ہے سو کال ظلم، ایٹراسٹی یا کانسپریسی، وہ تو بہت چھوٹی ہے. اور آپ ایٹرنلی خدا کی بلیسنگ سے محروم ہو جائیں، یہ تو بلین 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 ٹائم زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ آج ہی ابھی بیٹھے بیٹھے یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم نے اللہ کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ عہد کیا کہ کسی انسان سے ہم محبت نہیں کریں گے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو، چاہے وہ سازش کر رہا ہو، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، اس کا ظلم اللہ کے حوالے ہے. جو بھی میری آواز سن رہا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ابھی ہی بیٹھے بیٹھے ابھی سن کر کے یہ پلیج لے لے، یہ عہد کر لے کہ آج سے میں کسی انسان سے ہیٹ نہیں کروں گا، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو. آپ غور کیجئے کہ پیغمبر کو پتھر مارا گیا اور پیغمبر کا دانت ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، بلیڈنگ ہونے لگی. اس وقت پیغمبر کے دل میں ایک شکایت آ گئی اس آدمی کے خلاف. کچھ جب آپ کی زبان سے کلمہ نکل گیا، شکایتی کلمہ، اسی وقت آپ کو تنبیہ کی گئی. فرشتے نے آ کر کہا، آپ نے اسی وقت اپنی زبان بدل دی، اسی وقت اپنی زبان بدل دی. آپ نے کہا کہ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خدا ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں. یاد رکھیے، مومن اور دائی اس کا افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے دل میں وہ آیٹا کے برابر بھی ہیٹ کو جگہ دے. مکے دور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک عرب میں اس وقت ایک دوس قبیلہ تھا. دوس، اس قبیلے کے ایک صاحب ملے رسول اللہ سے اور وہ ایمان لائے، پھر واپس گئے اپنے قبیلے میں، اپنے ٹرائب میں. وہاں انہوں نے دعوتی کام کیا. قبیلہ دشمن ہو گیا، وہ مشرک تھے، وہ لوگ آڈر ورشپر تھے وہ، اور ان کو بہت برا سلوک کیا ان کے ساتھ. تو دوبارہ مکہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ قبیلہ دوس کو بد دعا کیجیے. وہ سرکش ہو گئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ کے الفاظ کیا نکلے؟ اللہ مہد دوسن، اللہ مہد دوسن. اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے. تو ہیٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ہیٹ جو ہے اس میں خود آپ اسٹیک ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہیٹ کر رہا ہوں فلاں کے ساتھ، اپنے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں آپ، اللہ کی بلیسنگ سے آپ محروم ہو رہے ہیں آپ.
ایک بہت ہی عجیب واقعہ رسول اللہ کا ہے کہ مکے دور کے آخر میں جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ طائف گئے. طائف اس زمانے کا بہت ہی کہنا چاہیے کہ ڈیولپڈ سٹی تھا. تو وہ لوگ بہت سرکش تھے کیونکہ ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی. کہاں پانی تھا اور زراعت تھی. تو 2 سرداروں سے آپ ملے وہاں پر اور آپ نے ان کو دعوت پیش کی, توحید کی دعوت. وہ سرداروں نے آپ کے ساتھ بہت ہی گستاخی کا سلوک کیا, جس کو آج کل کہتے ہیں کہ سب و شتم کا سلوک کیا. آج کل کے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ شتم رسول کو سمجھتے ہیں کہ شتم رسول جو کرے اس کو مار ڈالو. یہ یقین کیجیے کہ یہ جھوٹا مسئلہ ہے. ہرگز اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. یہ خود مسلمانوں کی سرکشی ہے, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو. تو دونوں سرداروں نے آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا. آپ کتاب میں پڑھ لیجئے, سیرت کی ہر کتاب میں ملے گا آپ کو. مذاق اڑایا آپ کا, اور یہاں تک کیا کہ شہر کے بچوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے, تو وہ ان کو پتھر مار مار کے باہر نکالا. رسول اللہ کو پتھر مار مار کے باہر نکالا. صرف شتم نہیں کیا, پتھر بھی مارا. یہاں تک کہ کتاب میں آتا ہے کہ آپ کی جسم میں خون بہنے لگا. تو آپ طائف سے نکلے, پھر رات کا وقت ہو چکا تھا. تو انگور کا ایک باغ تھا راستے میں, وہاں پر آپ نے پناہ لی رات گزارنے کے لیے. اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیجا, اینجل آف ماؤنٹین. فرشتوں, پہاڑوں کا فرشتہ وہ آپ کے پاس آیا. دنیا کا جو نظام چل رہا تھا, ہر اس کے لیے, ہر ریجن کے لیے فرشتے ہیں. ہر ریجن کے لیے فرشتے ہیں, بے شمار فرشتے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو وہ فرشتہ آیا, اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں ملک الجبال ہوں. یعنی پہاڑوں کا فرشتہ. تو وہاں پر طائف جو بستی تھی اس کے 2 طرف پہاڑ تھے, ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, بیچ میں ٹاؤن تھا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں چکی کے پاٹ کی طرح سے, اس میں کچل کر رہ جائیں گے. دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ ٹاؤن تھا طائف کا. تو اس نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں, اینجل آف ماؤنٹینس. تو میں چاہوں تو آپ کہیں تو میں ان کے دونوں پہاڑوں کا سے ملاؤں گا, سب کچل کر ختم ہو جائیں گے لوگ. تو رسول اللہ نے لکھا کہ ہاں انہوں نے شتم کیا ہے, مجھے پتھر مارے ہیں, یہ تو اسی قابل ہیں, ان کو کرو ایسا. یہ مسئلہ ہی جھوٹا ہے کہ شتم رسول جو کرے اس کو مار ڈالو. بلا شبہ جھوٹا مسئلہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ سرکشی ہے. تو رسول اللہ نے جانتے کیا کہا, ہم کہا کہ نہیں, آج ان لوگوں نے میرا انکار کیا ہے, میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اگلی نسلیں سچائی کو ڈسکور کریں گی, اگلی نسلیں جو ہے سچائی کا ساتھ دیں گی.
جہاں جہاں فرشتہ لوٹ گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ جو ہے پریزنٹ جنریشن تو درکنار، فیوچر جنریشن تک اپنی ہوپ کو ایکسٹینڈ کرنے کے تیار ہوتے تھے. کیسی عجیب بات ہے یہ. یعنی فیوچر جنریشن تک آپ اپنی ہوپ کو ایکسٹینڈ کیے ہوئے تھے آپ، کہ آج نہیں تو کل جو لوگ آئیں گے وہ سچائی کو ڈسکور کریں گے اور سچائی کا ساتھ دیں گے. کیسی عجیب بات ہے. یہ مسلمان جو رسول اللہ پر نہیں ہے، یہ عشق رسول بھی جھوٹا ان کا ہے. یاد رکھیے، مجھے اس کہنے میں کچھ بھی باک نہیں کہ سارے مسلمان جو ہے اپنے کو عاشق رسول سمجھتے ہیں. بلا شبہ یہ جھوٹی بات ہے. کیوں؟ اگر تم عاشق رسول ہو تو رسول کا کام کرو. یہ کون سا عاشق رسول کا؟ یہ کوئی لو افیئر ہے؟ کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا لو افیئر کوئی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو محبت رسول کا وہ کرائٹر بتاتا ہوں آپ کو. اس پر ایک بھی مسلمان پورا نہیں اترتا. ان کا عشق رسول جھوٹا ہے. تو رسول اللہ آخری زمانے میں آپ نے حج کیا تھا، یعنی اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے، حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس وقت تقریباً 1,40,000 صحابی موجود تھے عرفات کے میدان میں. تو آپ نے وہاں پر کہا کہ کیا تم گواہی دو کہ میں نے تم کو پہنچا دیا؟ تو سب لوگ بولے کہ ہاں، آپ نے پہنچا دیا سچائی کو. تو آپ نے خدا گواہ رہا، خدا تو گواہ رہا کہ میں نے پہنچا دیا ان لوگوں کو جو میسج تھا میرا. پھر آپ نے صحابہ کو کیا پیغام دیا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ پیغام دیا آپ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ بعد والوں کو پہنچاتے رہیں. جس طرح سے رسول اللہ نے پہنچایا ویسے صحابہ کو پہنچانا ہے. یہ صحابہ نے پہنچایا ویسے تابعین کو پہنچانا ہے. جس تابعین نے پہنچا ویسے تبع تابعین کو پہنچانا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک ہم لوگ تک پہنچ جائے. تو اللہ نے بھیجا تھا رسول اللہ کو لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے پہنچایا؟ پیغمبر سے پوچھا جائے کیا تم نے پہنچایا؟ تو پیغمبر کے پوچھ جو ہوگی اس کے لیے کون اٹھنے والا ہے؟ امت اٹھنے والی ہے. امت اٹھ کر ہر دور میں اٹھ کر کے رسول اللہ کے مشن کو جاری رکھنا ہے، تاکہ جب آخرت پوچھا جائے تو آپ کہہ سکیں کہ ہاں، میں نے اور میری امت میں قیامت تک لوگ تک پہنچاتے رہے یہاں تک کہ قیامت آ گئی. یہ ہے محبت رسول، کہ جس چیز کے بارے میں اللہ پوچھا گیا رسول اللہ سے وہ کام آپ جاری رکھیں اپنے زمانے میں، کہ اللہ کے رسول کہہ سکیں اللہ کے سامنے ہاں، میں نے اور میری امت نے تمام پیدا شدہ انسانوں کو پہنچا دیا. یہ محبت رسول. تو کون مسلمان یہ کام کر رہا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جھوٹا عشق رسول کے طوفان ہر جگہ ہے. نعت خوانی کرتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عشق رسول کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. جس کو محبت رسول کا دعویٰ ہے اس کو دعوت رسول کرنا چاہیے. ہر زمانے کے لوگوں تک اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا اس کو پہنچانا چاہیے.
تو دیکھیے اللہ سے محبت، لو آف گاڈ، یہ اسلام میں خیر اعلیٰ ہے، یعنی سمم بونم ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. گریٹسٹ گڈ ہے اسلام میں. اللہ کے ہاں کسی کا جو درجہ ہوگا وہ اسی پر ہوگا، کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، سب زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محبت ایک قیمت چاہتی ہے، قیمت. وہ قیمت تو نہیں دیں گے تو آپ محبت بھی نہیں کر سکتے. آپ آج کل مسلمان جو ہے اللہ سے محبت بالکل موجود ہی نہیں ہے. کوئی دعویٰ کرے کہ موجود ہے تو مجھے وہ انسان لاؤ، وہ انسان مجھے بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، میں اس ٹیلی فون بات کروں گا. محبت موجود ہی نہیں ہے. محبت الہی کیوں؟ نفرتوں میں جیتے ہیں، نفرتوں میں جیتے ہیں. کوئی کے ایکسکیوز لے کر کے نفرت کر رہے ہیں. ہندو سے نفرت، عیسائی سے نفرت، امریکہ سے نفرت اور یہودی سے نفرت. سب نفرتیں بلا شبہ گناہ ہیں، بلا شبہ گناہ ہیں، بلا شبہ گناہ ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر جو ہے وہ تھا آپ کا زمانہ دعوت کا. 7 سینچری کا فرسٹ کوارٹر. اس زمانے میں کیا تھا؟ وہ زمانہ تھا ریلیجس انٹالرنس کا زمانہ. ریلیجس انٹالرنس یعنی مذہب کے معاملے میں اختلاف برداشت نہیں کیا جاتا تھا. مذہب کے معاملے میں اختلاف آج آپ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں تھا پہلے زمانے میں. یا تو میرے مذہب مانو بنے کو قتل کر دوں گا تم کو. ریلیجس انٹالرنس. آج تو بہت لمبے پروسیس کے بعد ہمیں اس دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں کہ ریلیجس ٹالرنس ہے، ریلیجس فریڈم ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو جب آپ نے اپنا مشن شروع کیا اس وقت شرک غالب تھا، سب لوگ آئیڈل ورشپر تھے. آپ نے توحید کی بات کہی تو سب آپ کے مخالف ہو گئے، مخالف ہو گئے. یعنی آپ کے خلاف ہیٹ پروپیگنڈا چلایا، ہیٹ پروپیگنڈا. آپ کو مذمم کہا. رسول اللہ کا نام تھا محمد. محمد مانے پریز وردی. ان کو کہا نہیں، مذمم. مذمم مانے کنڈیمڈ پرسن. یعنی سپر گستاخی تھی. لیکن رسول اللہ نے اس پر کچھ ان کو نہیں کہا سوائے دعا دینے کی. پھر دیکھیے کعبہ جو تھا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، مشرک لوگوں نے نہیں بنایا تھا. تو کعبہ جو تھا وہ توحید کا گھر تھا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. وہ تو اللہ جاتے تھے وہاں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کے صحابہ تو وہ لوگ وہاں مارتے تھے، بھگاتے تھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اور آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. دیکھو ان لوگوں کو کہ کعبہ جو بنائی گیا تھا اسی لیے اللہ کی عبادت کے لیے، وہاں یہ لوگ روکتے ہیں. کعبہ بت تو رکھے تھے وہاں پر، اور وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وہاں گئے، وہاں نماز پڑھے ہوئے تو اتنا مارا کہ سب چہرہ پھول گیا، پہچان نہیں آتا تھا کہ کون ہے یاد. خود رسول اللہ کے ساتھ برا سلوک کیا، یہ صرف کعبہ پہ نماز پڑھنے پر. پھر دیکھیے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. پھر آپ کے خلاف لڑائی چھیڑ دی وداؤٹ سلائٹسٹ پرووکیشن کے.
حملہ کیا، اٹیک کیا، لڑائی چھیڑ دی. اتنی سب باتیں، ایسی ہزاروں باتیں ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی ہیٹ نہیں تھا، نہ مشرکین کے خلاف. وہاں مشرک بھی تھے، وہاں عیسائی بھی تھے، وہاں یہودی بھی تھے. اب دیکھیے کہ اتنے سارے ظلم کو سالے کے بعد، 13 سال کے بعد جب آپ مکہ گئے، سے مدینہ گئے، تو آج جو تقریر کی، کوئی اس میں کوئی یعنی ایک انڈائریکٹ وے میں بھی کوئی اس کا اشارہ نہیں تھا کہ مکہ والے نے ہمیں ظلم کیا ہے. ظلم کا کوئی ریفرنس نہیں. ظلم کیا انہوں نے، ہمیں مارا، ہمیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ اپنے دعوتی کام جو تھا مثبت، اس میں لگ گئے. وہاں پر جو تقریر کی تھی آپ نے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، وہی وہاں پہ قرآن پڑھ کے سنانے لگے. آپ بھی، آپ کے صحابہ بھی. پوری زندگی جو ہے رسول اللہ کی اور صحابہ کی نفرت سے خالی ہے. اگرچہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا، آج سے زیادہ، جو آج جس کو لے کر مسلمان شکایتیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ. کوئی شکایت نہ دل میں نہ زبان پر. کیوں؟ یہ سادہ بات نہیں یاد رکھیے. یاد رکھیے صرف اخلاقی بات نہیں ہے، اس میں ایتھیکل میٹر نہیں ہے. یاد رکھیے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ صرف ایتھیکل میٹر نہیں کہ نفرت نہیں کرتے تھے وہ. نہیں، ان سے نفرت کرتے تو اللہ سے محبت ایٹ اسٹیک ہو جاتی. مسئلہ یہ تھا، they cannot afford to hate those so-called enemy because their love of God was at stake. اس پہلو کو سمجھیے. مسلمان رسول اللہ کے جو نعتیں پڑھتے ہیں اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے. مثلا ایک نعت ہے، دیکھیے: راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم. آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان کے خلاف ہیٹ کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ کی تعریف کے طور پر یہ باتیں بولتے ہیں، اور خود اپنے اندر رسول اللہ کے اس نمونے کو خود نہیں اس کو اختیار کرتے. کیسی عجیب بات ہے. تو کیوں ایسی بات ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کو صرف اخلاقی معنی میں لیتے ہیں، ایک ایتھیکل معنی میں، ایک مورل ویلیو کے معنی میں، اخلاق کے معنی میں. لیکن صاف طور پر یہ اخلاق کا معاملہ نہیں ہے. خود میرا اپنا معاملہ ہے، ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے. یعنی اگر آپ دوسرے سے ہیٹ کیا آپ نے، تو اس معنی کہ محبت الہی کا کریڈٹ ختم ہو گیا. دوسرے ہیٹ کرتے ہوئی، دوسرے نفرت کرتے ہوئے آپ کو سمجھ لیجیے کہ اللہ کے ہاں کے رجسٹر میں آپ کا نام کٹ گیا کہ یہ محبت کرنے والا انسان نہیں ہے. کیونکہ ایک سینے میں دو بات اکٹھا نہیں ہو سکتی. ایک ہی سینے میں ہیٹ بھی ہو، اسی سینے میں محبت بھی ہو. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے، لا آف نیچر کے خلاف ہے. آپ لا آف نیچر کے خلاف نہیں جا سکتے. لا آف نیچر اللہ نے سیٹ کیا ہے. یعنی اللہ نے مجھے زبان سے بولنا سکھایا، کان سے سننا سکھایا، آنکھ سے دیکھنا سکھایا. میں اس کو بدل نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کان سے بولوں اور زبان سے سنوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یو کین ناٹ چینج دی لا آف نیچر. تو اللہ کا جو لا ہے، فطرت کا جو قانون ہے، اس میں یہ امپاسبل ہے کہ ایک ہی مائنڈ میں، ایک ہی دل میں ہیٹ بھی ہو اور لو بھی ہو، نفرت بھی ہو، محبت بھی ہو. یہ امپاسبل ہے. نفرت آئی، محبت گئی، ہیٹ آئی، لو چلا گیا. تو بتائیے کون ہے جو اس کو افورڈ کر سکے؟
کون ہے جو اس کو افورڈ کر سکے؟ اور دیکھیے محبت الہی کوئی یہ عشق و عاشقی کی بات نہیں ہے. جیسے کوئی لوگ عشق الہی کے لفظ بولتے ہیں اللہ سے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی لو افیئر کا معاملہ ہے. محبت الہی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عشق و عاشقی کا معاملہ ہے. محبت الہی یا لو آف گاڈ دراصل نام ہے اکنالجمنٹ کا. اکنالجمنٹ کا ایک بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے وہ، جس کو ہم لو کہتے ہیں. یعنی خدا کی نعمتوں کو، خدا کی بلیسنگ کو جو ہم اکنالج کرتے ہیں ڈیپ سینٹیمنٹ کے ساتھ، اسی کا نام لو ہوتا ہے. اسی کا نام لو ہوتا ہے. ایک بار تو میں جہاں میں رہتا ہوں رات کو ایک اٹھا تو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تھی، اچانک مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا. ایک کچھ سیکنڈ کے لیے ایسا ہوا کہ کچھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سیکنڈ کے لیے بندھا ہو گیا تھا. وہ مجھے اب تک یاد ہے. وہ ایک عجیب، اٹ واز اے ہارریبل ایکسپیرئنس. کیونکہ دکھائی نہیں دے تو میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نتھنگ ہو جاؤں گا. ایسی بلین چیزیں ہیں جو جس کو لے کر کے آپ دنیا میں جی رہے ہیں. وہ اس کا جو آپ کو ڈسکوری ہوتی ہے، اس کو آپ جب ریئلائز کرتے ہیں تو اسی کے بعد پیدا ہوتی ہے محبت الہی. تو محبت الہی ڈیوائن بلیسنگ سے جڑی ہوئی ہے، خدا کے انعامات سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ لوگ محبت الہی کو لوگوں نے ڈسکوری بھی نہیں، وہ خدا کی بلیسنگ کو لوگوں نے ڈسکور نہیں کیا. بچہ پیدا ہوگا تو سمجھ لیں کہ میرا بچہ ہے، بس اسی میں مگن ہے کہ میرا بچہ. بھائی بچہ تم نے بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے. ہزاروں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بس بچے میں تو مگن رہتے ہیں، اور کسی کو میں نے شکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ خدا کیسا عجیب خدا ہوگا، اسے ایسا ایک انسان پیدا کر کے مجھے دے دیا، ایسا ایک بچہ پیدا کر کے دے دیا. ہم ایک ناخن بھی نہیں بنا سکتے، ایک بال بھی نہیں بنا سکتے آپ. تو ایک زندہ بچہ ہم بنا سکتے ہیں. تو بچے کو لے کر کے مگن تو رہیں گے، لیکن بچے کو لے کر کہ خدا کی محبت ان کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ خدا نے پیدا کیا تب مجھے ملا ہے بچہ. ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی یہ ہوائیں، یہ آکسیجن، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ فصلیں جو اگتی ہیں، جو پھل پیدا ہوتے ہیں درختوں کے اوپر، یعنی بلین چیزیں لے کر ہم دنیا میں زندہ ہیں. وہ سب کس نے دیا؟ وہ سب کس نے دیا؟ وہ اللہ نے دیا. ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا ساؤتھ انڈیا کا، تو 2 دن تک میں کھانا نہیں کھا سکا. یعنی 2 دن ایسے گزرے، وہ لمبا سفر تھا کہ نہ بریک فاسٹ، نہ لنچ، نہ ڈنر. اس کے بعد ایک گاڑی ٹھہری، میں اترا اور گیا کینٹین میں. تو وہاں پر بالکل میں کچھ اندھیرا چھا گیا. جو وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے لوگ، انہیں کے اوپر بیٹھنے لگا. کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا مجھ کو. وہ سمجھے کہ آدمی پیے ہوئے ہے، ادھر لڑکتا ہوں، ادھر گر رہا ہوں. ایسے 2 دن کے فاقے سے اگر عمر بھر کھانا نہیں ملا تو کیا انجام ہو. تو پیٹ بھرے لوگ تو خوب باتیں کریں گے فاقہ کی، لیکن جو فاقہ جس کو گزر رہا ہو ان سے پوچھے. ایک بار تو میں پٹنہ اسٹیشن میں تھا، تو وہاں پر ایک اندھا کوی تھا. تو اس نے ایک کویتا سنائی اپنی. اس کویتا میں تھا کہ لوگ مزدور کے نام پہ لیڈری تو کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ مزدوری کیا چیز ہے. مزدور کا لیڈری کرتے ہیں خوب. تو اس کا ایک لائن تھی کہ دردشا مزدور کی مزدور بن کر دیکھیے. دردشا مزدور کی
مزدور بن کر دیکھیے. تو دنیا میں جو ہمیں ملا ہوا ہے، جب کھوتے ہیں ہم تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز تھی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. تو یہ احساس نعمت جو ہے، یہ ہے اصل میں، اس سے جنریٹ ہوتی ہے وہ چیز جس کو ہم لو کہتے ہیں، لو آف گاڈ. لو آف گاڈ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. تو چونکہ ہم نے خدا کے بلیسنگ کو ڈسکور نہیں کیا، اس وقت ہم نے لا آف گاڈ بھی ہمارے دل میں نہیں آیا. میں اکثر لوگ دیکھتا ہوں کہ روڈ پہ چل رہے ہیں، جوان آدمی خوب بہت ہی اکڑتے ہوئے فخر کے ساتھ. تو کیوں ہے؟ انہیں جانا نہیں کہ یہ جو جسم ہے مجھے خدا نے دیا ہے، بس سمجھے کہ ہے تو ہے، بس فار گرانٹیڈ لیے رہتے ہیں ہر چیز کو. تو چونکہ لوگوں نے یعنی دو باتوں سے محرومی کی وجہ سے لو آف گاڈ غائب ہے. ابھی میرے پاس عرب سے ایک ٹیلیفون آیا، میں نے جو وہاں پر ہیں ان سے پوچھا کہ کوئی آدمی ملا آپ کو عرب میں، کوئی عالم، کوئی شیخ جو لو آف گاڈ میں سرشار ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا. بس باتیں کرتے ہیں بھائی اسرائیل کے خلاف، یہودی کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اسی کے ایکسپرٹ ہیں لوگ، باقی لو آف گاڈ کا کوئی ایکسپرٹ آنے پہ نہیں. تو کیوں؟ دیکھیے دو چیزیں میں عرض کروں گا. نمبر 1، خدا کی بلیسنگ کو ڈسکور کیجیے، خدا کی انعامات کو ڈسکور کیجیے کہ آپ کا جو وجود ہے یہ خدا نے دیا ہے، یہ جو فیملی ہے یہ خدا نے دیا ہے، یہ جو کھانا پینا میں کھاتا ہوں وہ خدا نے دیا ہے، یہ جو میں سانس لے رہا ہوں آکسیجن بھی یہ خدا نے دیا ہے. تو خدا کے انعامات کو ڈسکور کیجیے، تب آپ منعم کو جانیں گے. جب منعم کو جانیں گے تو اس سے محبت کریں گے آپ. تو ایک بات یہ میں کہوں گا کہ خدا کی باؤنڈریز کو ڈسکور کیجیے، خدا کے بلیسنگ کو ڈسکور کیجیے، خدا کے انعامات کو ڈسکور کیجیے. تب جا کر آپ کو معلوم ہو کہ یہ تو خدا کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. تب محبت کا چشمہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو جانیے کہ آپ لا آف نیچر سے لڑ نہیں سکتے ہیں. یعنی آپ لا آف لڑنے کے بعد کہ آپ چاہے کان سے میں بولنے لگوں اور دوبارہ سننے لگوں، دیٹ از امپاسبل. تو لا آف نیچر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک دل میں، ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. یعنی ایک ہی دل میں محبت بھی ہو، اسی دل میں ہیٹ بھی ہو، یہ امپاسبل ہے. تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت کرنا ہے تو دوسروں سے ہیٹ بھی ختم کرنا ہے. ہیٹ ختم، چاہے کوئی ایکسکیوز ہو، چاہے وہ آپ کے نزدیک ظالم ہو، چاہے وہ آپ کے کانسپریٹر ہو، چاہے اس نے آپ کے حقوق چھینے ہوں، چاہے اس نے آپ کو گالی دی ہو، چاہے اس نے رسول اللہ کو ختم کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آپ کو اسے اگنور کرنا پڑے گا، آپ کو بھلانا پڑے گا. آپ کو اس سے ہیٹ اپنے دل میں نہیں لانا پڑے گا. تب آپ اس قابل ہوں گے کہ اللہ سے محبت کریں. یہ 2 پارٹ فارمولا، ایک پازیٹیو ایک نگیٹیو. پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بلیسنگ کو ڈسکور کریں. یہ ڈسکوری یہاں تک بڑھے کہ ہر چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ سب خدا کے دیا ہوا دکھائی پڑنے لگے آپ کو. آپ ایک گلاس پانی پئیں، لگے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے پانی، میرے پیسے سے نہیں پانی آیا ہے، کوئی سپلائی کر رہا ہے، کوئی اس سے پانی نہیں آیا، یہ براست اللہ نے پانی دیا ہے. تو کچھ بھی چاہے آپ کے بیٹا بیٹی ہو، آپ کی پراپرٹی ہو، آپ کا بزنس ہو، آپ کی ہیلتھ ہو،
آپ کا مائنڈ ہو, آپ کے اندر اسپیکنگ پاور ہو, کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے, یہ لائف سپورٹ سسٹم جو جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہو, ہر ایک کو آپ خدا کی بلیسنگ سمجھیں 100%, تب جا کر کے اللہ سے محبت پیدا ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں سے آپ نفرت کو چھوڑنا پڑے گا, آپ کو 100% چھوڑنا پڑے گا, کوئی بھی ایکسکیوز لینا نہیں پڑے گا. بالفرض سپوز کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کو خدا کے حوالے کیجیے. کوئی کانسپریسی کر رہا ہے تو خدا کے حوالے کر دیجیے. کوئی آپ سے چھین رہا ہے تو خدا کے حوالے کر دیجیے. کسی نے بم مارا ہے تو خدا کے حوالے کیجیے. کسی نے گن چلایا ہے تو خدا کے حوالے کیجیے. یہ 2 پوائنٹ فارمولا. اور نہیں تو پھر اس کے تیار رہیے کہ موت کے بعد جب آپ پہنچیں گے اللہ کے سامنے تو وہاں آپ علوم شمار نہیں کیا جائے گا آپ کا جنہوں نے اللہ سے محبت کی تھی. حدیث میں اور قرآن میں بات آئی ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. یہ بائیلیٹرل ہے گا, یونیلیٹرل نہیں ہے. یہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. جسے ایک بزرگ کے بارے میں کہا تھا کہ محبوب الہی. محبوب الہی کوئی ایک بزرگ نہیں ہے, سارے آدمی محبوب الہی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے, محبوب الہی کوئی ایک شخص نہیں ہے. محبوب الہی کوئی شخصی ٹائٹل نہیں ہے. ہر آدمی محبوب الہی بن سکتا ہے. کیسے؟ اس نے اللہ سے محبت کی ہو. کیسے؟ اس نے اللہ کی باؤنڈریز کو ڈسکور کیا ہو. اس نے اللہ کی خاطر ہر ہیٹ کو بالکل مٹا دیا ہو, ہر نفرت کو ختم کر دیا ہو. تو وہ اللہ سے محبت کر پائے گا. اور جو اللہ سے محبت کر پائے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا. وہ جو محبوب الہی کوئی ایک بزرگ نہیں ہے. وہ ہر انسان محبوب الہی بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ ان 2 شرطوں کو پورا کرے. تو دنیا میں جو اس بات کا یعنی پروف دے گا, اس بات کا ثبوت دے گا کہ ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ سے محبت کرنے والا بنا, تو آخرت میں اس کو اعلان کیا جائے کہ یہ ہیں اللہ کے, یہ ہیں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ان کو جنتوں میں داخل کرو. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اتنا بڑا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ پھنسے ہوئے جھوٹی نفرتوں میں. حتیٰ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نفرت کرنے والے خود بہت آرام سے رہتے ہیں. اخبار کی خبروں کو پڑھ کر نفرت کرنے لگتے ہیں. جو واقعہ کہیں ہوا تو وہ تو کہیں دور ہوا ہے. کسی نے بم مارا, کسی نے گن مارا, وہ کہیں دور ہوا ہے. صرف اس کے میڈیا میں خبر آئی. خود اچھے گھروں میں رہتے ہیں, کاروں پہ چلتے ہیں, خوب تندرست ہیں, کھاتے پیتے ہیں, یعنی اپنی زندگی پوری طریقے سے افلوئنس میں گزار رہے ہیں, اور خبروں کو لے کر کے نفرت کرتے ہیں. یہ تو ڈبل حماقت ہے. اپنے پر کچھ نہیں پیتا. تو جن پر بم پڑا ہے وہ اگر بالفرض نفرت کریں تو ان کے لیے شاید کوئی ایکسکیوز ہو. ٹھیک ہے, جن پر کچھ بھی نہیں ہوا, جو تو بہت دور ہیں, ہزاروں میل دور ہیں, آرام میں رہ رہے ہیں, وہ کس لیے نفرت کرتے ہیں؟ خبروں کو پڑھ کر کے. اور خبریں جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں, کیونکہ خبریں ہمیشہ سلیکٹو ہوتی ہیں. سلیکٹو, ایک کو بتانا دوسرے کو نہ بتانا. مثلا ایک گروہ نے پتھر مارا, اس کا ذکر نہیں رہے گا. دوسرے گروہ نے گن ماری, اس کا ذکر رہے گا. یہ پتھر مارنے والوں کو برا نہیں کہیں گے, بس اس نے گن مار دیا, اس نے بم مار دیا, اس کا ذکر رہے گا. ایسی خبروں کو لے کر کے وہ لوگ نفرتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ڈبل محرومی ہے.
ڈبل محرومی ہے. تو پوری امت اس نفرت کے سمندر میں اس وقت پڑی ہوئی ہے. پوری امت میرے علم کے مطابق جہاں میں گیا, جس کو میں نے ملا اور پڑھتا ہوں, نہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ لوگوں کے بیانات پڑھیے اخباروں میں, ان کے آرٹیکل پڑھیے جرنلس میں, ان کی کتابیں پڑھیے, اور یہ اس میں دیکھیے ویب سائٹ دیکھیے, ہزاروں ویب سائٹ بھری ہوئی ہیں سب نفرتوں سے. یہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا دیکھ سکتے ہیں آپ. اب تو جمشید کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, اس کو جام جم کہتے تھے. جمشید کا پیالہ, جمشید ایک بادشاہ تھا ایران میں, تو اس کا ایک پیالہ تھا, کہا تھا اس کے اندر ساری دنیا کا نقشہ دکھائی پڑتا تھا اس پیالے میں. وہ کہتے تھے جام جم. اب تو جام جم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کمپیوٹر میں کھولیے, سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. ویب سائٹ کھولیے, سب کچھ آپ سامنے آ جائے گا. تو سارا ویب سائٹ لوگوں نے بھر رکھا ہے نفرتوں سے. مجھے بتائیے کوئی ایک ویب سائٹ بتائیے جو محبت انسان پر مبنی ہو. کوئی ایک مجھے بتا دیجیے. انسانی محبت اس میں بھر رکھی ہو لوگوں نے, انسانی نفرت بھر رکھی ہے. یعنی مسلمانوں نے بے شمار ویب سائٹ کھول رکھے ہیں, اور سب جو ہے نفرت 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 نفرت. ایسے میں یہاں سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ میں دیکھا بھائی بد دعائیں کرتے ہیں. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین, اللہم مزدق جامع, اللہم دمر دیارہم. اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں, بد دعائیں. یعنی بد دعاؤں میں جی رہے ہیں, نفرتوں میں جی رہے ہیں, ہیٹ میں جی رہے ہیں. تو بتائیے کہ وہ محبت الہی کیا, اس کو جانتے بھی نہیں ایسے لوگ. محبت الہی کا کچھ بھی خانہ ان کے دل میں نہیں. تو اس وقت میں سب سے زیادہ جس پر زور دینا چاہتا ہوں اس بات میں وہ یہ ہے کہ نفرت کرنا صرف دوسروں سے کا معاملہ نہیں ہے, خود اپنا معاملہ بھی ہے. دوسروں سے نفرت کر کے آپ کا اپنا معاملہ ایٹ اسٹیک ہو جاتا ہے. یہ بہت سیریس بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ظالم سے نفرت کر رہے ہیں. نہیں, اپنے مستقبل کو آپ تباہ کر رہے ہیں, اپنے معاملے کو ایٹ اسٹیک پہنچا رہے ہیں, خود اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ پہلو بہت سنگین ہے, بہت سنگین ہے, بہت سنگین ہے. تو میں اسی کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچیں. جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ سوچیں اس کو کہ آپ نفرت کر رہے ہیں تو صرف اسی کا معاملہ نہیں جس سے آپ نے نفرت کیا. آپ خود بھی آپ کا معاملہ ایٹ اسٹیک ہو گیا. تو کون ہے جو خود اپنے آپ کو افورڈ کر سکے, خود آپ جو ہے اللہ کے ہاں محروم رہ جائیں ابدی طور پر؟ کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ تو نفرت کو یونیلیٹرل طور پر ختم کرنا ہوگا. کوئی بھی ایکسکیوز اس پہ آپ ہو تو اس کو مت استعمال کیجیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اف اے گڈ ایکسکیوز فار ہیٹ ڈونٹ یوز اٹ, نیور یوز اٹ. کیونکہ اس کے بعد آپ محبت الہی سے آپ کا سینہ خالی ہو جائے گا. تو بہت ہی سیریس بات ہے, بہت ہی سیریس بات ہے. مسلمانوں کے اخبارات, مسلمانوں کے جرنل, مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں نفرتوں سے. ان کی کسی جلسے میں چلے, کوئی بھی جلسہ XYZ, وہ نفرت کی باتیں سن لیجیے ان لوگوں کی زبانوں سے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نفرت کی آگ سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.